جو بجٹ آنے والا ہے اس میں عام آدمی کے لیے خوشخبری بھی ہوگی اور ایک ایسا خوشحالی کا پروگرام بھی ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں کو اور خاص طور پہ عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ان ٹیکسوں کی پوری جو سلیب ہے اس کو ریوائز کیا جائے۔ 1,20,000 پہلے مرحلے پر 1,20,000 تک کی جس کی ماہانہ تنخواہ ہے اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ جتنا بھی آپ اس سے زیادہ کے لوگوں پر آپ لگاتے چلے گئے، پروفیشنل لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں اور اگر ان کے اندر ایک ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دھکا دے کے ان کو باہر نکال دیں، کسی اور جگہ پہ جا کے وہ کام کریں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا ٹیکس کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے، منیمائز کیا جائے، ریشو کو کم از کم آدھا ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ نوجوان خاص طور پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور کام کریں گے یہاں پر، اسے پاکستان ڈیولپ کرے گا۔ قراردادیں تو پاس ہو گئی ہیں لیکن بڑے بڑے جاگیردار ابھی بھی ٹیکس نہیں دے رہے۔ چھوٹے کسانوں کو مراعات دیجیے، ان کو ٹیکس سے چھوٹ دیجیے، چھوٹے کاشتکاروں کی پشتیبانی کیجیے، دواؤں کو کم کیجیے، دواؤں کو اور ڈی اے پی اور یوریا اور ان سب کو، اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو پکڑیے، انہی کی شوگر ملیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی ٹیکسٹائل ملیں بھی ہوتی ہے، بہت ساروں کی فرٹیلائزر کی فیکٹریاں بھی ان کی ہوتی ہیں، ان کو پکڑیں اور چھوٹے کاشتکاروں کے کا ہاتھ پکڑیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ میں اپنا میسج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ اس ٹائم ہم سب کی بڑی ہیں اور ہم سب کی اماں جان ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ 6 تاریخ کو جاتی عمرہ میں آپ نے قائدین کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، اس ٹائم صرف ایک لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ تھا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ جو 70 سال میں میرے آباء و اجداد نے نہیں کیا تو میں جب اقتدار میں ہوں گا تو سب سے پہلے یہ جو لیو انکیشمنٹ والا آپ کا ایشو ہے اس کو حل کروں گی۔ لیکن آتے ہی آپ نے نجکاری کر دی، سکولوں کی نجکاری شروع کر دی اور آتے ہی آپ نے پینشن اصلاحات کے نام پہ ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور 17A رولز جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ ماسوائد کہ سپریم کورٹ کا ریفرنس دے کر ہم سب کے ساتھ پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ ہم آپ سے آج ایک مرتبہ پھر ایگزیکٹو کونسل کے پلیٹ فارم سے التجا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور یہ جو لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات، نجکاری آف سکول، نجکاری آف ہیلتھ یا بلدیاتی اداروں میں ہو رہی ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ ایگزیکٹو کونسل پنجاب ہماری بہن سمینہ ناز اور ان کی ساتھیوں کی ٹرمینیشن کی پرزور مذمت کرتی ہیں اور سیکرٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ سے ہمبلی گزارش کرتی ہیں کہ ان کے آرڈر فی الفور ڈرا کیے جائے اور ان کو بحال کیا جائے۔ ہم ڈی او اسپیشل ایجوکیشن صاحبہ نے جو ٹیچرز کمیونٹی کے ساتھ اور کلیریکل سٹاف کے ساتھ حد تک ہمیزہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سیکرٹری صاحبہ سے التماس کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں انشاءاللہ جس دن وفاقی بجٹ ہوگا اس دن ہم گورنر ہاؤس کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جس دن پنجاب اسمبلی کا بجٹ ہوگا اس دن ہم پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی پوری طاقت کے ساتھ الحمدللہ بھرپور مظاہرہ کریں گے اور اپنے پاکستان کے پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کا حق ان کو لے کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایگزیکٹو کونسل کے جو عہدیداران ہیں، یہ لیڈران ہیں، یہ پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ مخلص ہیں اور آج میں مراد یوسفی صاحب کو بھی ایگزیکٹو کونسل میں کے اجلاس میں آنے پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک مجے ہوئے لیڈر ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی نے غریب طبقے کی کمر توڑ دی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین تنخواہیں کم ہونے پر پریشان، لیکن سرکاری ملازمین کے وارے نیارے ہو گئے۔ تنخواہوں میں 20% تک اضافے کا امکان ہے۔ سندھ حکومت کی مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 20% تک اضافہ متوقع ہے۔ سندھ حکومت کی بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 20% تک اضافہ متوقع ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، قاضی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، یہ تو سندھ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ جی بالکل، یہ بجٹ کی تیاریاں اب شروع کر دی گئی ہیں اور اس میں جو ہمیں
ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں ان میں تقریباً 20% اضافے کی تجویز رکھی گئی ہے، جبکہ گزشتہ جو مالی سال میں جو ترقیاتی بجٹ جو 959 ارب روپے کا تھا وہ اس سال تقریباً 1000 ارب روپے رکھنے کی بھی تجویز شامل کی گئی ہے، جبکہ جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً ہر صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں تقریباً 15 سے 20% اضافی بجٹ رکھنے کی جو تجویز رکھی گئی ہے، جبکہ سندھ حکومت کی اس دفعہ ترجیح جو ہے وہ پینے کے صاف پانی اور لوگوں کو بجلی کی سستی فراہمی کے جو منصوبے ہیں وہ اس کو ترجیحی بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔